انسانیت کی قاتل ہندوتوا تحریک، کشمیر کی گونج، خون میں دبی انسانیت کی ایک انکہی داستان۔ 5 اگست سن 2019 کے بعد سے لے کر اب تک۔ السلام علیکم میرے قیمتی ناظرین، 14/12 کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا پہلا تجزیہ مسئلہ کشمیر پر ہوگا۔ ہمارا تعلق اس پاکستانی نسل سے ہے جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے لگاتے جوان اور ابھی بڑھاپے کی طرف گامزن ہے۔ ہم وہ نسل ہیں جو ہندوستان کو اپنا اصلی دشمن گردانتی ہے اور تہیہ کیے ہوئے ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو 2 قومی نظریہ بھولنے نہیں دینا۔ ہم پیدا ہوئے تو مسئلہ کشمیر آگ کی مانند خطے کو بھسم کرنے کو تیار تھا۔ انڈیا اور پاکستان اس پر 3 جنگیں لڑ چکے تھے۔ پھر ایسا لگا کہ شاید یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، مگر پھر مارکہ کارگل نے دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ پھر نئی صدی کی 2 دہائیوں نے مجاہدین کی کاروائیاں، پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کو مہینوں سرحدوں پر آمنے سامنے جنگ کے لیے تیار، انڈیا کے فالس فلیگ آپریشنز اور پاکستانی افواج کا کامیاب آپریشن سوئفٹ ڈارٹ دیکھا۔ جی ہاں ناظرین، کشمیر ایک ایسا سلگتا ہوا مسئلہ ہے جو ہندوستان کی مکارانہ، غاصبانہ اور ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ میرے قیمتی ناظرین، میں آرٹیکل 370 اور 35A کے تاریخی، علمی اور قانونی پہلوؤں پر بات نہیں کروں گا۔ میرا فوکس اس کے نتائج اور امپلیکیشنز پر ہوگا۔ میں اس امپریشن کو بسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ سنسنی پیدا کرنے والے انڈین یوٹیوبرز اور انڈین میڈیا نے پیدا کیا کہ شاید کشمیر کے فرنٹ پر انڈیا نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ میرے قیمتی ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں آرٹیکلز انڈین کانسٹیٹیوشن اور پریزیڈنشل آرڈرز تھے۔ یہ کوئی اقوام متحدہ کی قراردادیں نہیں تھیں کہ جن کی منسوخی کے بعد کشمیر ہندوستان کے بھگوانوں کا ہو گیا۔ کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے، اور اس طرح کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل جگلری سے ہندوستان اپنی پولیٹیکل آکورڈنس کو ڈسپلے کر سکتا ہے اور ورلڈ سٹیج پر ایک لافنگ سٹاک بن سکتا ہے، مگر اس کو کسی کامیابی سے تعبیر کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ ہم مسئلہ کشمیر کے ایک ایسے پہلو پر بات کریں گے جس نے پچھلے 5 سالوں میں بڑی ڈیبیٹس کو جنم دیا، اور اس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی جن کو انریول کرنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آرٹیکل 370 اور پریزیڈنشل آرڈر 35A کی بی جے پی لیڈ انڈین گورنمنٹ کی جانب سے 2019 میں منسوخی کی۔ میرے قیمتی ناظرین، لا فیئر اور میڈیا ڈومین میں ہندوستان کی جانب سے یہ ایک ایسا ماسٹر اسٹروک سمجھا جا رہا ہے جس نے دنیا میں بالعموم اور انڈیا پاکستان میں بالخصوص یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ شاید ہندوستان کے اس قدم کے بعد کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انڈیا کے حق میں سیٹل ہو گیا۔ میرے قیمتی ناظرین، کاش ایسا ممکن ہوتا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہندوستان اپنے مشہور کالے جادو سے تمام کشمیریوں کو پتھر کا بنا دے اور پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور یہ 2 ناممکنات ہیں، اور اس کے ساتھ ہندوستان کی مکمل تباہی بھی مشروط ہے۔ میرے قیمتی ناظرین، اب ہندوستانی گورنمنٹ کی ذرا حماقت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کی قرارداد منظور کرتا ہے۔ نہرو گورنمنٹ کشمیریوں کی خوشنودی دینے کے لیے اور کشمیر کی تحریک آزادی کو پنپنے سے روکنے کے لیے انڈین کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 370 اور پریزیڈنشل آرڈر 35A متعارف کرواتا ہے، جو کشمیر کی عوام کو اسپیشل اٹانومس رائٹس اور ڈومیسائل رائٹس دیتا ہے، اور ان رائٹس کو کشمیری عوام نے 7 دہائیوں تک انجوائے کیا۔ ان کے باوجود بھی کشمیر کی آزادی کی تحریک زوروں پر رہی۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کی طرف لے کر جایا جاتا، مگر بی جے پی کی بیوقوف حکومت جو ہندوتوا کے نظریے سے پاگل پن کا شکار ہے، اس نے ان 2 آرٹیکلز کو منسوخ کر دیا اور ابھی یہ توقع رکھ رہی ہے کہ شاید کشمیر میں امن ہو جائے گا۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں ہونے والے کشمیر کے الیکشنز کا نتیجہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ کیسے بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو کشمیری عوام نے مسترد کر دیا، اور نیشنل کانفرنس جس نے اپنے مینیفیسٹو میں ایک پوائنٹ رکھا تھا اور وہ یہ تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان 2 آرٹیکلز کی منسوخی کو ریورس کرنے کے لیے ہندوستان سرکار کے ساتھ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ آرٹیکل 370 اور 35A کے ہوتے ہوئے بھی کشمیر میں بہت ساری انسرجنسیز ہو چکی ہیں، اور یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے ختم ہونے کے بعد کشمیر میں زندگی نارمل ہو جائے گی؟ اور یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کے پاس لا آف ڈومین میں آپشنز بہت لیمیٹڈ ہیں، کیونکہ یہ آرٹیکلز انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھے اور ان کی منسوخی کو شاید انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ریز کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، مگر کشمیری عوام کی اس کے خلاف تحریک کو ضرور ہر لیول پر اور ہر طرح سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ میرے قیمتی ناظرین، میں ایک اور زاویے سے بھی اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ مودی حکومت کی جانب سے اس منسوخی کو میں صرف کشمیر کے مسئلے کو دبانے کے لیے ایک ہتھیار نہیں سمجھتا۔ اس کے تانے بانے RSS کی ایکسکلوسیوسٹ ہندوتوا نظریے سے ملتے ہیں۔ ہندوتوا اور زائنزم میں بہت ساری باتیں مشترک ہیں، دونوں ہی نیشنلسٹ تحریکیں ہیں اور مائنورٹی کی پرسیکیوشن پر مندرج ہوتی ہیں۔ ایک کا شکار فلسطین کے مسلمان ہیں اور دوسرے کا شکار ہندوستانی اور کشمیری مسلمان ہیں۔ ایک کو نیتن یاہو کا پاگل پن ایندھن فراہم کر رہا ہے اور دوسرے کو مودی کی جنونیت، اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ دنیا کے طاقتور ملک اور ادارے خاموش تماشائی ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا محاورہ ان مسئلوں پر بالکل صادق آتا ہے۔ ہر چند کے جنت میں تیری حشر بپا ہے، اور لمحہ موجود کی تو کرب بلا ہے۔ اس راز سے لیکن تیرے جباز ہی واقف، وہاں جیت اور زیست کا مفہوم جدا ہے۔ اس جبرے یزیدی کو دکھا جذبہ شبیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔